ناظرین، فن لینڈ کے کیپٹل ہیلسنکی سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے. میرے ساتھ جناب ہمارے بہت اچھے دوست عمیر ڈار صاحب ہیں. یہ اخوت ڈنمارک کے صدر ہیں اور یہ سویڈن اور ڈنمارک دونوں ملکوں میں رہتے ہیں. انسانی خدمت کا بہت بڑا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. کل یہاں پہ یہ تشریف لائے تھے کیونکہ کل 20 جنوری کو اخوت فن لینڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کی افتتاحی تقریب ہوئی. تو ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. آپ جناب ڈنمارک سے یہاں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے جب مجھے بتایا کہ ڈاکٹر مجھے ثاقب صاحب نے کہا ہے کہ ہم ادھر سارے اسکینڈینیویا سے اکٹھے ہوں تو میرے لیے اعزاز کی بات تھی. تو اور ادھر جیسے اخوت کا آغاز ہو رہا تھا فن لینڈ میں تو یہ اپنے آپ میں ایک مائل اسٹون تھا. تو اس کا حصہ بننا باعث فخر تھا. تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جوائن کیا. اور کل ہم نے دیکھا جیسے ادھر کی لوگوں نے -15 سے 20 ٹمپریچر تھا تو لوگوں نے جیسے پارٹیسپیشن کی, کویسچن آنسر کیے, اپنی انٹینٹ شو کی. سو دیٹ واز گریٹ ٹو شو. آپ بہت سے ملکوں میں جاتے رہتے ہیں اور بہت مدت سے آپ جو ہے وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں, یورپ میں, پاکستان ڈائسپورا, وہ کتنے ایکٹیو ہیں ایسی سرگرمیوں کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اسٹیٹسٹکس کا کہ دنیا میں انڈیویجولی دینے والے سب سے زیادہ ہیں ہمارے. خاص طور پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں اور باقی بھی مسلمانوں میں جنرلی یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. تو میں نے تو اوور آل ادھر بھی دیکھا ہے. ہم نے مختلف ملکوں میں اس طرح کے چیریٹی ایونٹ دیکھے ہیں. UK میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, اس کے علاوہ دوسرے بھی یورپین کنٹریز میں. تو ہمارے پاکستانی ہمیشہ دینے میں پہل کرتے ہیں, آگے بڑھ کے دیتے ہیں اور بڑے دل سے دیتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ سچویشن پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہیں پچھلے ہمارے سال 2 سال میں, اس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو یہ فیلنگ آنے لگ گئی ہے کہ شاید ہمیں پاکستان کے بجائے دوسری دنیا میں بھی دیکھنا چاہیے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو وہ ادھر بھی پوری دنیا میں بھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز اتنا زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں تو ہمارے ملک میں بھی اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے ملک میں جو حالات جو ہے ہمارے اکنامیکل اور پولیٹیکل جو ہمارے حالات ہیں وہ سٹیبل کرنے چاہیے. اس سٹیبلٹی کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے آپ کی محبت بھی زیادہ بڑھتی ہے, انسیت بھی بڑھتی ہے. بالکل. تو یہ ایک چیز ہے میرے حال پہ جس پہ ہم سب کو غور اور ہمارے ملک کے اکابرین کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کافی دیر سے یہاں ڈنمارک میں ہیں اور سویڈن سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ اخوت ڈنمارک کے پریزیڈنٹ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل لیول پہ ہماری کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں بھی تو لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے ضرورت ہے. تو جو اخوت کا مواخات کا پیغام ہے, کیونکہ یورپی معاشرے میں شاید تنہائی ہے, لوگ محبت چاہتے ہیں, کام چاہتے ہیں, تو ہم کس طرح سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اخوت کے پیغام کو ہم مقامی لوگوں تک لے کے جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں ضرورت جیسے اخوت کا سوشو اکنامک ماڈل ہے کہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں, ایون یورپ میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ادھر یونان میں, اسپین میں بھی, ایون اس طرح کے ملک سے جو ادھر ایون ہمارے اسکینڈینیویا میں آ رہے ہیں یا ادھر بھی جو لوگ رہ رہے ہیں, ان کے اکنامیکل حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اور اسی طرح آپ مڈل ایسٹ میں بھی چلے جائیں تو ادھر بھی دیکھیں کہ کمرے میں بیچارے 5-5, 10-10 پاکستانی رہ کے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اخوت اب جیسے ہی اخوت گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے تو ہم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا بھی سوچ رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کے پاکستانیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی دوسرے جو مقامی لوگ ہیں ہمارے لیے وہ بھی بڑے اہم ہیں. اچھا, بہت سی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں کام کرتی ہیں, آپ نے کئی لوگ سے کام بھی کیا, آپ جانتے بھی ہیں. وائی اخوت, آپ نے اخوت کو کیوں جوائن کیا؟ ڈاکٹر صاحب اخوت کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ پاکستان جا کے اخوت کا ماڈل وزٹ کریں. میں نے بہت سی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے, دیکھا ہے جا کے. لیکن جیسے ہی آپ اخوت کے آفس میں جاتے ہیں, لاہور کے آفس میں چلے جائیں ان کے, آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ کسی اسکول میں چلے جائیں, یا آپ کے گھر کے پاس جو لوکل آفس ہے ادھر چلے جائیں, ایک کارپیٹ بچھا ہوتا ہے عام سا, ادھر ایک چھوٹا سا بورڈ پڑا ہوتا ہے اور نیچے بیٹھ کے انتہائی سادگی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور سادہ سا جو ہے روم رینٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے منیمم ایکسپینسو کے ساتھ. ایڈمنسٹریشن چارجز بہت کم رکھے ہوئے ہیں, سادگی اپنائی ہوئی ہے. اور اخوت کا اصل سبق یہ ہے
کہ جو بھی آپ کی ہماری مساجد ہیں، مندر ہیں، چرچز ہیں، بیسیکلی یہی تو سب سے بڑی ہماری جگہ ہے لوگوں کو انگیج کرنے کی. ہم نے اس کا فوکس کسی اور طرف کر دیا ہوا ہے. تو اخوت نے اس کو اس کے اصل فوکس کی طرف لے کے آیا ہے کہ یہ جگہ ہیں آپ کے بیٹھنے کے لیے، آپ کو جوڑنے کے لیے، آپ کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے. تو یہ جو ماڈل ہے یہ بہت زبردست ماڈل ہے، اور یہ آپ کو ریئلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ دل کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. میں اخوت بنیادی طور پہ مائکرو فائنانس شروع، لوگوں کو چھوٹے قرضے دیے اپنے کاروبار کریں، پھر خواجہ ٹرانسپورٹ پروگرام آ گیا، پھر سیکنڈ ہینڈ کپڑے دینے شروع کیے، ہیلتھ سروسز شروع کی، کسانوں کو لون دینے شروع کیے، اور اخوت یونیورسٹی کا ایک ماڈل آ رہا ہے ایجوکیشن دینے کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے معاشرے میں خوشحالی اور غربت دور ہو سکتی ہے؟ یعنی خوشحالی آ سکتی ہے اور غربت دور ہو سکتی ہے؟ بے شک. دیکھیں جی، خوشحالی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے خوشحالی میں جب آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو آپ ہنر سکھا دیتے ہیں. تو انہی چیزوں پہ اخوت کام کر رہی ہے. آئی تھنک اخوت نے سب سے پہلے جیسے ہوتا ہے نا کہ فائر فائٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ جو لوگ فیملیز ٹربل میں تھیں ان کو قرض حسنہ وغیرہ دے کے ان کو اٹھایا، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بیٹر کیا، اور اب انہی کے بچوں کو پڑھا کے ان کو وہ ہنر دے رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ اور میں ادھر کھڑے ہیں، وہ بچے انہی سٹیجز پہ آ کے کھڑے ہوں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں. تو یہ ماڈل بڑا خوبصورت ہے کہ ایک غریب کے بچے کو سہولت دینا کہ تم اپنے گھر میں کھانا بچوں کو کھلاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اور پھر ان بچوں کو نیکسٹ اسٹیپ دینا کہ تم پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھو اور پھر دنیا کے راستے تمہارے لیے کھلے ہیں. ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز سے عمیر ڈار صاحب آپ نے یہ ساری جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا. مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے کو یہ ڈیفینیٹلی پسند آیا ہوگا. اس کی رائے کا اظہار وہ اپنے کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں. ڈار صاحب آپ کو بہت شکریہ.